الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے مختلف طریقے اور مختلف زاویے پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں مختلف قسم کے نظریات، افکار اور دھرم اور مذہب، ادیان، ریلیجن پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان چیزوں میں سے اسی چیز پر جمے رہتے ہیں جس پر وہ پیدا ہوئے، جس پر انہوں نے اپنی کمیونٹی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو پایا، اسی کو انہوں نے سچ سمجھا اور اسی پر وہ پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے جبکہ ہمارے پاس عقل ہے، ہماری زندگی جانوروں جیسی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس سمجھ بوجھ اور عقل و فکر، غور کرنے کا ہمارے پاس ملکہ ہے، صلاحیت ہے۔ تو ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں غور کرے، سمجھنے کی کوشش کرے کہ اتنے سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، ادیان پائے جاتے ہیں، دھرم پائے جاتے ہیں، نظریات اور افکار پائے جاتے ہیں، آخر اس میں سے صحیح کیا ہے؟ آخر اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ آخر ہمیں اس دنیا سے جانا ہے تو ہمیں کہاں جانا ہے؟ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ایک محدود وقت ہے اور عنقریب ہماری زندگی یہ محدود وقت ختم ہوتے ہی ختم ہو جائے گی۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، ہمیں معلوم ہے، پوری طرح سے قطعی طور سے یہ چیز معلوم ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ عنقریب اپنی زندگی گزار کر کے یہاں سے چلا جائے گا، اور جانے والا ایسا جاتا ہے کہ پلٹ کر کے دوبارہ کبھی زندگی میں واپس نہیں آتا ہے۔ یہ زندگی، یہ لائف، یہ ایک بار ملتی ہے، ایک چانس ہے، ونلی ون۔ کسی کو دوبارہ چانس ملنے والا نہیں ہے۔ ایک بار جب موت آ کر کے سامنے کھڑی ہو گئی تو پھر اسے کوئی دنیا کی طاقت واپس نہیں کر سکتی ہے۔ انسان کتنا بھی عقل مند ہو، کتنا ہی پیسے والا ہو، کتنا ہی بڑا طب کا، ڈاکٹری کا جانکار ہو، کتنی بڑی فوج اور طاقت والا ہو، کچھ بھی ہو اس کے پاس، مگر سامنے کھڑی موت کو دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں لوٹا سکتی ہے۔ موت آ گئی تو اس دنیا سے پھر جانا ہی جانا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے جسے ہر کوئی سمجھتا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے۔ یہ سب چیزیں معلوم ہونے کے بعد اب ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ آخر ہم کو کس نے پیدا کیا، ہم کس لیے اس دنیا میں آئے تھے، اور پھر ہم مر کر کے اس دنیا سے کہاں جانے والے ہیں۔ اس دنیا میں لوگ اپنے اپنے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، مختلف دھرم اور مذہب اور چیزیں پائی جاتی ہیں، آخر اس میں سے صحیح کیا ہے؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ضرور اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر غور کرے اور ہمیشہ تلاش میں رہے کہ آخر سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، اس کو وہ پکڑنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ اگر اس نے اس محدود وقت میں اپنے آپ کو سنبھالا نہیں اور صحیح راستے پر نہیں لگایا تو عنقریب اس کی زندگی گزر جائے گی غلط راستے پر، اور اگر اس نے زندگی گزاری غلط راستے پر تو اسے اپنے انجام کے لیے تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ اینڈ نہیں ہے۔ اس کے بعد سارے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہر ایک کے دل میں یہ چیز بسی ہوئی ہے، کسی بھی دھرم کو، کسی بھی مذہب کو، کسی بھی دین کو ماننے والا ہو، کہ ایک ذات ہے، ایک طاقت ہے
جس نے ہم سب کو پیدا کیا وہ اوپر والا ہے۔ ہر ایک کوئی اپنے طور سے اس کا الگ الگ نام لیتا ہے، جو بھی اب آدمی اس کا نام لیتا ہو، اپنے طور سے اس کو جو بھی نام دیتا ہو، لیکن سب کے دل میں یہ چیز پیوست ہے، بسی ہوئی ہے، سینے میں ایک تڑپ ہے، جانتا ہے کہ ایک اوپر والی ذات ہے جو سب کا مالک ہے۔ وہی ذات سب کی مالک ہے، وہی ذات ہے جس نے ہم کو، آسمان کو، زمین کو، ساری چیزوں کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ جب اس چیز کو ہم مانتے ہیں تو اگر ہم اس چیز کو اب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دھرموں میں اس ذات کے تعلق سے کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، اگر اس کو لے کر کے ہم پھر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جتنے بھی دھرم پائے جاتے ہیں سب دھرموں میں اس کی وہ بزرگی، وہ بڑائی نہیں پائی جاتی ہے جو اسلام دھرم میں پائی جاتی ہے۔ اسلام دھرم نے اسی کو سب کچھ قرار دیا ہے کہ پیدا کرنے والی ذات اگر وہ ہے، اوپر والی ہے، جس کو سارے لوگ مانتے ہیں، ہر کوئی کسی بھی دھرم کا ماننے والا اس کو مانتا ہے، تو پھر عبادت اور پوجا بھی اسی کی صرف اور صرف ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اسلام کا یہ ماننا ہے، اس کی سب سے بڑی بنیاد ہی یہی ہے۔ کسی بھی شخص کو اسلام کو پڑھتے ہوئے اس چیز کا ہمیشہ احساس ہوگا، اور ایک انسان اسی وقت ایک مسلم بندہ بن سکتا ہے جب وہ اس بات کا سب سے پہلے اقرار کرے، مانے کہ وہ اوپر والے ہی کو سب کچھ کا مالک، خالق اور ساری چیزوں، ساری طاقتوں کا، سب کچھ کا دینے والا وہی ہے، اسی کو مانے، اور پھر عبادت بھی، پوجا بھی، اپاسنا بھی صرف اور صرف اسی کی کرے، تبھی وہ صحیح سے مسلم ہو سکتا ہے، ورنہ ہرگز وہ مسلم نہیں ہو سکتا ہے۔ آج دیکھیں، کسی بھی دھرم میں چلے جائیں آپ کو ملے گا، یہودی ازم کو دیکھ لیں اور نصرانیت کو دیکھ لیں اور ہندو دھرم کو دیکھ لیں، جین کو دیکھ لیں، کسی بھی دھرم میں چلے جائیں آپ پائیں گے کیونکہ ان کے ہاں خدا کا، گاڈ کا تصور موجود ہے، مانتے ہیں کہ اوپر والی ایک ذات ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، لیکن جب پوجا کرنی ہوتی ہے تو بہت ساری دوسری چیزوں کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں، اور اپنے درمیان اور اس اوپر والے کے درمیان بہت سارے راستے اور واسطے بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے واسطے ہیں، یہ ہمارے وسیلے ہیں جو ہمیں اس اوپر والے تک قریب کریں گے۔ ڈائریکٹ اللہ کی، اوپر والے کی پوجا لوگ نہیں کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ایک آدمی جو مورتی کی پوجا کرتا ہے، اسے معلوم ہے، وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ خود اپنے ہاتھ سے بنا کر کے اس مورتی کو لایا ہوتا ہے، یا کسی جگہ سے خرید کر کے، مارکیٹ سے خرید کر کے لایا ہوتا ہے، اور اس کو اپنے گھر میں یا مندر میں یا کہیں اور پر نصب کر کے اس کو پھر اس کی پوجا کرتا ہے۔ ایک انسان کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ جو پتھر ہے یہ اس کا مالک ہے، یہ جو پتھر ہے یہ اس کا بھگوان ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہر کوئی پوچھیں گے تو یہی جواب دے گا کہ یہ پتھر ہے۔ آدمی ایک پرمپرا کے تحت اس چیز کو کر رہا ہے، لیکن ہرگز وہ اس بات کا دل سے مان نہیں سکتا ہے کہ یہ جو پتھر ہے، یہ جو مورتی ہے، جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی ایک مکھی کو بھگا نہیں سکتی ہے، وہ مورتی، وہ پتھر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، ہل نہیں سکتا ہے، وہ کسی کو نفع و نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اس کی پوجا کرنے سے دوسروں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک چیز جو کمیونٹی کے اندر پھیلی ہوئی ہے تو سارے لوگ اس کو آنکھ بند کر کے کرتے ہیں، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ کیا یہ چیز صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے۔ لہذا ہم عقل مند ہیں، ہم جانوروں کے جیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس عقل ہے، سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اور سمجھ اور سوچ کر کے ایک فیصلہ اور نتیجہ نکالتے ہیں۔ ہم دنیا کی چیزوں میں کس طرح سے
ہوشیار ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کوئی قدم بڑھاتے ہیں۔ جب ہم شیور ہو جاتے ہیں، ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، پھر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ دھرم کی چیز میں ہم کیوں اپنی عقلوں کو بند کر لیتے ہیں؟ ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ ایک آدمی جو نہایت ہی عقل مند مانا جاتا ہے، وہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح کی چیزوں کو بطور پرمپرا، ایک رسم اور رواج جو گھر میں تھی، اسی کو مانتا ہے کہ یہ جو پکچر ہے، یہ جو پتھر ہے، یہ جو مورتی ہے، یہ چیز کیا ہے؟ یہ ہمارا بھگوان ہے۔ اب سوچنے کی کوشش تو کریں کہ ایک پتھر یا ایک مورتی، ایک پکچر، یہ بھگوان کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ گاڈ کیسے ہو سکتی ہے یہ چیز؟ گاڈ کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ ذات، وہ چیز جس نے سب کو پیدا کیا، ہم کو، آسمان کو، زمین کو، ساری چیزوں کو اسی نے پیدا کیا، سورج چاند سب اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ اور یہ پتھر تو ایک پتھر ہے جس کو لات مار کر کے اگر پھینک بھی دیا جائے تو وہ دور لڑکتا ہوا چلا جائے گا۔ اس کے اندر جان نہیں ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے، وہ جماد ہے، وہ اسٹون ہے، وہ پتھر ہے، اس کے اندر کوئی طاقت اور حرکت نہیں ہے۔ وہ کسی کو نفع و نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے وہ پتھر؟ لیکن اگر آدمی اس چیز کو سوچنا شروع کرے تب اس کے لیے راستے کھلیں گے اور اس کے لیے ہدایت واضح ہوگی۔ لہذا انسان ہونے کے ناطے ہمیشہ ہم جس طرح سے دنیا کی چیزوں میں غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسی طرح سے اپنی آخرت کی چیزوں میں، دین کی چیزوں میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر صحیح کیا ہے۔ ہمارے پاس ایک محدود لمیٹڈ وقت ہے، بس اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد یا ہماری زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد پھر ہمیں دوبارہ چانس ملنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم نے صحیح راستہ نہیں اپنایا تو یاد رکھیں، اوپر والا جس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، دل سے ہر کوئی مانتا ہے اس کے سامنے ہمیں حساب دینا ہوگا کہ بندے، میں نے تم کو دنیا میں پیدا کیا تھا، تم نے میری پوجا کی کہ نہیں کی؟ تم نے میری عبادت کی نہیں کی کہ نہیں کی؟ تم نے میری اپاسنا کی کہ نہیں کی؟ تم دوسروں کی کیوں اپاسنا کرتے تھے؟ تمہارا مالک تو میں ہوں، تم کو میں نے پیدا کیا تھا، تمہارا مالک میں تھا، تمہارا خالق میں تھا، ساری دنیا کا انتظام میں چلا رہا تھا، تمہارے فائدے کے لیے کتنی ساری چیزیں میں نے کیا تھا، اور تم پوجا، عبادت، اپاسنا کسی اور کی کر رہے تھے۔ یہ اس جہان کا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے کہ اوپر والے کے ساتھ یہ غداری کی جائے۔ ایک آدمی، ایک مالک جو اپنے ہاں کسی کو مزدوری پہ اگر رکھتا ہے، کسی کو اپنے ہاں کام پر رکھتا ہے، تو اس سے کیا مطالبہ ہوتا ہے کہ تم ہمارا یہ کام کرو گے اور ہم تمہیں یہ سب چیزیں، یہ سب انعامات، یہ سب سیلری، یہ تنخواہ، یہ پیسے ہم تم کو دیں گے۔ اب وہ مزدور اگر غداری کرے، پیسہ مالک سے لے اور کام کسی اور کو عطا کرے، تو بتائیں یہ کتنی بڑی غداری ہے، مالک کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ وہ مالک اس کو چھوڑے گا؟ اور اوپر والا جو ہم سب کا مالک ہے، جو ہم سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور اس نے اپنی اپاسنا، اپنی پوجا کے لیے ہمیں پیدا کیا کہ ہم صرف اور صرف اسی کی پوجا کریں، صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اوپر والا کہتا ہے کہ میں نے جن کو اور انس کو، جناتوں کو اور انسانوں کو صرف میں نے اپنی پوجا کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم ہیں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم نے دوسروں کی پوجا شروع کر دی۔ لوگ پتھروں کے پیچھے، مورتیوں کے پیچھے اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے پیچھے جان دے دیتے ہیں، اس کی پوجا کے لیے مارنے کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ غلط راستے پر ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ ضد ہوتی ہے۔ ذرا سوچنے کی کوشش تو کریں کہ کیا ہم صحیح راستے پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر آدمی صحیح راستے پر ہو پھر وہ اپنی ہمت دکھائے تو یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے، سچ کے لیے وہ لڑ رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی غلط پر ہے، اگر وہ ذرا سا سوچنا شروع کرے، اس کے پاس جو عقل ہے اس کو تھوڑا سا بھی استعمال کرے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ہم نہایت ہی دور کی گمراہی میں، غلطی پر ہیں، یہ ہم
اوپر والے کو چھوڑ کر کے، جس کو ہم مانتے ہیں کہ اسی نے پیدا کیا، جس کو ہم مانتے ہیں کہ اوپر والا ہی ساری چیزوں کا مالک ہے، اور ہم اس کی پوجا نہیں کرتے ہیں؟ کیوں کیوں ہم اس کی پوجا نہیں کرتے ہیں؟ ہم کسی اور کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہم انسانوں کی، اگر جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں ان کی کیا ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اور بہت بڑی غداری ہے۔ عنقریب اس کی سزا انہیں مل کر کے رہے گی۔ لہذا ہر انسان جو بھی عقل رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پوائنٹ کو سمجھے، سوچے، غور کرے، اور اسی غور کے نتیجے میں جو اس کو صحیح چیز نکلتی ہے، اس کو کسی اور کے ساتھ بھی ڈسکس کر کے، سمجھ کر کے، اور صحیح بات اسے جو ملتی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور اسے صحیح بات ملے گی۔ وہ یہی کہ اوپر والے نے پوجا کے پیدا کیا ہے، تو پوجا بھی اوپر والے ہی کی طرح، اوپر والے ہی کی ہونی چاہیے۔ اوپر والے نے ہم کو پیدا کیا، اوپر والے نے ہمیں ایک دھرم بھی دیا، وہ دین بھی دیا کہ میرے بندو تمہیں اس راستے پر چلنا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس جو دین ہے وہ کون سا دین ہے؟ اسلام ہے۔ جو بھی اس دین کو مانے گا وہی کامیاب ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ کے پاس، اوپر والے کے پاس اور کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا، اور دنیا میں رہنے کے لیے اس نے ایک طریقہ بھی ہمیں دیا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ جو بھی اس راستے پر چلے گا، اس کو اپنائے گا، اور اسی کی صرف پوجا کرے گا، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، وہی اس کے یہاں کامیاب ہو سکتا ہے، اور کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہرگز ہرگز۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے قرآن میں اس چیز کو بیان فرما دیا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ جو بھی دھرم کوئی اپنائے گا وہ ہرگز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور وہ شخص گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے، خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے آخرت میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا۔ لہذا ہمارے پاس ابھی وقت ہے، اس وقت میں ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کریں، اور اگر ہم نے نہیں لگایا تو یاد رکھیں وہ مالک جس نے ہم کو پیدا کیا ہے ساری زندگی کا ہم سے حساب لے گا، اور ہماری غداری کی سزا ہمیں مل کر کے رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے اور اسی پر جمع دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔